14 میں سے 13 معصومین کو اذیت پہنچی ہے اور سب کی سب مسلمانوں کے ہاتھوں پہنچی ہے، مگر اس کے باوجود ہم سے یہ کہا گیا ہے اور معصومین ہی نے یہ کہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ معاملات بگاڑنا نہیں۔ ایک درس دیا گیا ہے ہمیں، ایک بات ہمیں سکھائی گئی ہے معصومین کی طرف سے کہ دیکھو تمہیں ٹالرنٹ ہونا چاہیے، ٹالرنٹ سوسائٹی میں تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، اور اس انداز سے تمہیں زندگی بسر کرنی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جتنا اچھا ملاپ ہو سکتا ہے اتنا ملاپ کرو، باوجود اس کے کہ 13 اذیتناک زندگی گزار چکے ہیں۔ اور ہمارا نظریہ یہ ہے، اور ہمارا کیا مسلمانوں کا بھی نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول کو کسی طرح کی اذیت پہنچاتا ہے تو توہین رسالت کا مقدمہ ہو جاتا ہے اس پر۔ اذیت پہنچانا تو بہت دور کی بات، ابھی مقدمہ ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے، پھر بھی توہین رسالت کا مقدمہ ہو جاتا ہے اور معاملات چلتے رہتے ہیں، جبکہ یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا، کم سے کم 250 سال چلتا رہا یہ سلسلہ۔ مگر اس کے باوجود ہم سے کہا کہ دیکھو تمہیں ٹالرنٹ ہونا ہے، تمہیں ان کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تمہیں ان کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے مجتہدین کرام کا یہ فتویٰ آ گیا کہ بھائی ان کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، تمہیں اتحاد کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ معصومین نے بات سمجھائی ہے، معصومین نے یہ بات بتائی ہے، لہٰذا اب مجتہدین کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ اور معصومین نے جس حد تک بات سمجھائی ہے اس حد تک تو ہم گئے بھی نہیں ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی شیعہ اس حد تک جا بھی سکتا ہے جس حد تک معصومین نے بات سمجھائی ہے کہ تمہیں ٹالرنٹ سوسائٹی بنانی ہے اور ٹالرنٹ سوسائٹی میں زندگی بسر کرنی ہے، میل ملاپ سے چلو، ان کے ساتھ بگاڑو نہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے مجتہدین آج کے، فقط ایک دو کی بات نہیں، بہت سارے مجتہدین آج کے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھو، بلکہ آیت اللہ سیستانی کی جانب سے جو بات نقل کی جاتی وہ تو یہ ہے کہ اپنا بھائی بھی نہیں، اپنا نفس سمجھو، کہ تم ایسے ہو جیسے میں خود ہوں، یہ سمجھو۔ تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے فتوے کیوں دیے ہیں، کیونکہ معصومین یہ ساری چیزیں سکھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے لاجکس ہیں، مگر وہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے، میں اس کے پیچھے نہیں جا رہا۔ یہ سب کچھ معصومین نے سکھایا ہے، مگر اس کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے دستبردار ہو جائیں۔ نہیں، عقیدے سے تو دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی عقیدہ کیا ہے؟ تولا، معصومین سے محبت، معصومین سے محبت اور شدید محبت، فقط محبت نہیں، مودت، یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس عقیدے سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس میں تو یہ ہے کہ کئی اہل سنت برادر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہاں، مسئلہ کہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، جو ان کے دشمن ہیں ان سے بیزاری کا اعلان بھی کرو، سارا مسئلہ یہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک فارمولا ہے، اگر ایک فارمولا ذہن نشین ہو جائے تو ساری زندگی کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس نے اپنے دل میں معصومین کے کہنے کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق، اگر اہل بیت کے دشمن سے دشمنی اپنے دل میں اختیار کر لی، یعنی تبرہ اختیار کر لیا، تو تولا خود بخود اس میں شامل ہو جائے گا، پھر تولا کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تبرہ اختیار کر لیا، اپنے دل میں بسا لیا، تو تولا خود بخود آ جائے گا۔ جیسے اگر کسی نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی تو محمد الرسول اللہ خود بخود اس میں شامل ہو جائے گا، پھر الگ سے محمد الرسول اللہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ جو علی ولی اللہ کو مان رہا ہے وہ خود بخود محمد الرسول اللہ کو مان رہا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کو مان رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو بھی مان رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عقیدہ دل میں بسانا ضروری ہے، اس کا اعلان بہت ضروری ہے۔ اچھا، اعلان ضروری ہے، اس میں چند نکات قابل توجہ ہیں۔ اگر
کہیں پر تبرہ کا اظہار ہو گیا تو تولا خود بخود اس میں شامل ہو گیا۔ اب یہ روزمرہ زندگی میں یہ مناظر آپ دیکھتے ہوں گے، اگرچہ اب یہ مناظر کم ہو گئے ہیں اس لیے کہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت اب لوگوں نے بند کر دی ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو راستے میں چلتا شخص بھی اسے روک کر سمجھاتا تھا، ڈانٹتا تھا، اگر چھوٹا ہو تو اسے ڈانٹتا تھا، اور اگر بزرگ ہو تو اسے گزارش کرتا تھا۔ اب یہ کام اگرچہ کم ہو گیا ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے اس مثال پر۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں۔ ایک شخص اپنی بہن کے گھر جو شادی شدہ تھی ملاقات کے لیے آیا۔ اچھا، جو بہن کے بچے تھے وہ باہر کھیلنے کودنے نکل گئے۔ قریب میں یہ بات 50 سال پرانی بات ہے، جو سچی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ آلریڈی پیش آ چکا ہے، وہ واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے مکانات نہیں ہوتے تھے، 1.5 کمرے کا مکان بہت ہوتا تھا۔ چنانچہ بچے باہر کھیلنے نکل گئے، اور چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، بچے بھی زیادہ ہوتے تھے تو بچے باہر کھیلتے تھے، گھر والوں کو اعتراض بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک ایسا بچہ کہ جس کی عمر تقریباً 5-7 برس کے قریب ہوگی، وہ کھیلنے نکل گیا باہر، اور کھیل میں اتنا مشغول ہو گیا کہ کئی بار گھر والوں نے اسے بلایا مگر وہ نہیں آیا۔ بالآخر ماموں نکل کر آیا اسے بلانے کے لیے گھر سے باہر۔ پتہ چلا کہ وہ روڈ پر کھیل رہا ہے۔ روڈ پر اس زمانے میں اتنی گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، بڑے آرام سے لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، دوسری چیزیں کھیلتے تھے۔ تو ماموں بلانے کے لیے آیا۔ جب ماموں اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا تو اسے ذرا 1-2 تھپڑ بھی رسید کر دیے۔ اچھا، وہ بیچارہ بچہ ایسا تھا کہ جو آپاہج بھی تھا، یعنی لنگڑا کے چلتا تھا۔ ماموں نے قریب پہنچ کر اس کو ڈانٹا بھی اور اس کو 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ اور وہ جو راستہ چلنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ایسا کیسے مار رہے ہو تم بچے کو، اتنی بری طرح سے تم پیٹ رہے ہو اس بچے کو۔ یہ ماموں تھا، اس نے کہا تمہیں کیا غرض ہے بھائی، تمہارا کیا تعلق اس سے، چلو تم چلتے بنو۔ اب وہ سامنے والے کو غصہ آ گیا، کیسے چلتا بنو میں، تم اتنے چھوٹے سے بچے کو مار رہے ہو اور تمہیں ذرا سا بھی رحم بھی نہیں آ رہا ہے۔ وہ ذرا تو میں بڑھ گئی۔ تو میں بڑھنے کا نتیجہ نکلا کہ وہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ ماموں بھی بڑا باڈی بلڈر قسم کا آدمی تھا، مگر اس کو نہیں پتا تھا کہ جس کے سامنے یہ جھگڑا کر رہا ہے وہ محلے کا بدماش ہے۔ لہذا جو جھگڑا ہوا تو اس بدماش نے ماموں کی ایسی پٹائی کی کہ اس کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑ گیا۔ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا وہ۔ آپ بتائیے کہ باوجود اس کے کہ اتنا بدماش ہے اس نے بچے کے لیے ماموں کو کیوں مارا؟ یہ بتائیں، یہی وجہ سمجھ میں آ رہی نا کہ بچے کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی۔ بچے کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ماموں غلط کر رہا ہے اور میں جو کر رہا ہوں وہ حق کے دفاع کے لیے کر رہا ہوں۔ یعنی اگر حق کا تولا کسی کے دل میں پیدا ہو جائے اور حق کے تولا کا اگر وہ اظہار کر رہا ہے تو وہ تبرہ کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک طرح سے حق کا تولا خود بخود ظاہر ہو گیا جب اس نے سامنے والے کی پٹائی کی، یعنی تبرہ سامنے والے سے کیا تو خود بخود تولا ظاہر ہو گیا کہ یہ حق کا محبت کرنے والا اور حق کا چاہنے والا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ہر انسان میں حق اور باطل تمیز کرنے کا پروردگار نے پیمانہ رکھا ہے کہ جہاں پر وہ تمیز کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہاں، مگر اس کا اظہار کہاں ہو؟ جب اظہار کرنے کا موقع آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں تولا کہاں پر ہے، تبرہ کہاں پر ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر کی زندگی میں کہیں پر بھی کسی پر تبرہ ظاہر کرنے کا موقع نظر نہیں آیا۔ جہاں پیغمبر کی وفات ہوئی ہے
اس کے بعد یہ عقیدہ لوگوں نے دیکھا کہ تبرہ کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ کس نے سکھایا؟ سب سے پہلی شخصیت جس نے تبرہ کی منزل ہمیں سکھائی ہے وہ رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس کے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو اب بات سمجھ میں آتی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اگر رسالت کی منزل پر فائز ہیں تو گویا فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اور رسالت کا ٹکڑا بن کے وہ سمجھا رہی ہے کہ دین آگے بھی ہے، رسول کے زمانے میں ختم نہیں ہوا، رسول سے آگے بھی دین ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا شہزادی نے اپنے طریقے سے اس بات کو سمجھایا۔ اب میں ایک بات جو عام لوگ جانتے ہیں، کیا امام حسن نے تبرہ نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کیا، بالکل کیا۔ امام حسین نے تبرہ نہیں کیا۔ یزید جیسے شخص کے بارے میں جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فعلی الاسلام السلام، اگر اس جیسے کی بیعت کرنی ہے تو پھر اسلام پر سلام ہے۔ اور تبرہ کی نوعیت کیا ہوئی کہ تبرہ کا اظہار امام نے 72 افراد کی شہادت سے پیش کیا۔ 72 افراد کی شہادت سے پتا چلا کہ حسین یزید کے مخالف تھے، اور یزیدیوں کے سب کے مخالف تھے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ امام حسین کے تبرہ کو تو صحیح سمجھا جاتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح کیا، اور آج دنیا مان بھی رہی ہے، اور شہزادی کے تبرہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی کچھ نہ بولو، کچھ نہ بولو، خاموش رہو، کچھ نہ بولو، تو بڑی عجیب بات نہیں لگ رہی ہے آپ کو کہ شہزادی کے فرزند اگر کوئی کام کریں تو آپ بالکل ساتھ ہیں، اور نہ صرف ساتھ ہیں بلکہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھیے امام حسین نے کیسی مثال پیش کی تھی، ویسی مثال ہمیں پیش کرنا چاہیے، اتنا ساتھ ہیں۔ لیکن خود جو فرزند ہیں ان کی والدہ گرامی وہی اگر کام کر رہی ہیں تو یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی نہیں ایسا نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گڑبڑ والا کام ہے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو جائے گا جو مثال ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ لہذا بچوں کو باقاعدہ یہ سمجھانا پڑے گا۔ اب کیا ہوا، دو طرح کی سچویشن میں ہم لوگ مبتلا ہیں، دو طرح کے حالات میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ ایک یہ کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات بھی رکھنے ہیں، چنانچہ یہ بھی بچوں کو سکھانا پڑے گا، مگر فقط یہی نہیں سکھانا ہے، وہ بھی سکھانا پڑے گا کہ تبرہ دین کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم جز ہے۔ اس کو اگر نہیں سیکھا تو دین مکمل نہیں ہوگا، نامکمل دین رہ جائے گا، دین کی تعلیمات پوری نہیں ہوں گی۔ شہزادی نے جو اپنے خطبے میں باتیں بیان کی ہیں، توحید کا تذکرہ سب سے پہلا ہوا، رسالت کا تذکرہ اس کے بعد ہوا، پوری تعریف بیان کی پیغمبر کی، اس کے بعد پے در پے 20 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، پے در پے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، پے در پے 20 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پے در پے 20 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں اصول دین بھی آ گئے، اس میں فروع دین بھی آ گئے، اور فروع دین جو آ گئے اس میں کچھ واجبات بھی آ گئے، محرمات بھی آ گئے، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں کا جب تک اپنے آنے والی چیزوں میں، اپنے آنے والی نسلوں میں یہ ساری چیزیں منتقل نہیں ہوں گی، مکمل دین ہماری نسلوں میں منتقل نہیں ہو پائے گا۔ لہذا یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ دین کا یہ لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ایک گزارش میں اپنے سننے والوں کے لیے بھی کروں گا، یہ سارے اپنے ہیں، یعنی میں جو بات کہہ رہا ہوں ایک اعتبار سے ان تمام افراد کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے کہ ذرا غور کریں کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ نکلے گا کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے بچے نہیں سیکھ پائیں گے۔ لہذا لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے
کہ جس میں مکمل کامل ترین دین بچوں تک منتقل کیا جا سکے. اب آپ خود سوچ لیجئے کون سا پلیٹ فارم ہے. یہ میں نہیں بتا رہا آپ کو کہ مجلس ہی کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے, درس ہی کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم مناسب سمجھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی اور پلیٹ فارم تیار کر لیں, مگر دین مکمل طور پر بچوں کو سمجھانا پڑے گا. یہ تو آپ بھی تسلیم کریں گے نا, یہ تو آپ بھی مانیں گے نا کہ کامل دین بچوں تک پہنچنا چاہیے. اب کون سے پلیٹ فارم پر پہنچنا چاہیے؟ سب بڑے مجمع میں نہیں کہنا چاہیے, علل اعلان نہیں کہنا چاہیے, اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. ٹھیک ہے, ساری بات مان لی, مگر کہیں نہ کہیں تو اس کا تذکرہ ہونا چاہیے نا. کون سا پلیٹ فارم؟ یا آپ بتائیں کون سا پلیٹ فارم. اس پلیٹ فارم پر بچوں کو تربیت دی جائے, بچوں کو تعلیم دی جائے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.